اللهم كل ولي الحجة ابن الحسن. کسی چیز کا اختیار ولایت کہلاتا ہے. مثلا آپ لباس کا اگر اختیار رکھتے ہیں، آپ کا اپنا لباس ہے اور اختیار آپ کے پاس ہے، آپ اس کے ولی ہیں. آپ کی گاڑی ہے، اختیار آپ کے پاس ہے، مالک آپ ہیں اس کے، آپ اس کے ولی ہیں لغوی لحاظ سے، چونکہ آپ کا اختیار ہے. جس کا اختیار ہے وہی ولی ہے. والد کو بیٹوں کا اختیار دیا گیا ہے، امر و نہی کر سکتا ہے والد، تو والد تمہارا ولی ہے. اسی طرح اجتماعی حیات انسان کی، اس کے لیے بھی ولی چاہیے، اس کے لیے بھی ولایت ہے. ولایت کو قرآن نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے. ایک ولایت الہی اور دوسری ولایت طاغوتی. آیت الکرسی سب کو یاد ہے، چونکہ ورد ہے مسلمانوں کا آیت الکرسی. آیت الکرسی کو ہم بہت سارے مقاصد کے لیے پڑھتے ہیں، اصلی مقصد کے علاوہ. آیت الکرسی کا آخری آیت جو ہے، آیت الکرسی جو ایک بچے کے بقول کسی مومن کے ہمیں گیا، وہاں ان کے فرزند صاحبزادے اسکول پڑھتے تھے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ اسکول میں تمام مضامین میں، ریاضی میتھ میں اور انگلش میں، فزکس کیمسٹری سب میں یہ 100 نمبر پورے لیتے ہیں، لیکن اسلامیات میں فیل ہو جاتے ہیں مومن کے فرزند. تو میں نے انہیں کہا کہ اسلامیات میں کیا مشکل کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا خود ان سے پوچھ لیں. اس صاحبزادے سے پوچھا بھائی کیا مشکل ہے آپ کو؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے آیت الکرسی نہیں یاد، اس وجہ سے فیل ہو جاتا ہوں ہر سال. تو میں نے کہا یہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، آیت الکرسی مختصر سی آیت ہے، تو یہ آپ کو میں سکھا دیتا ہوں، ابھی سکھا دیتا ہوں 5 منٹ میں، حفظ کرا دیتا ہوں. تو وہ بہت خوش ہوئے، بچہ بھی. جب شروع کیا ہم نے حفظ کرنا، تو وہ بچہ کہتا ہے کہ وہ مجھے سنی آیت الکرسی سکھانی ہے، شیعہ نہیں. تو میں نے کہا یہ کیا بات کر رہے ہو کہ شیعہ آیت الکرسی علیحدہ ہے، سنی آیت الکرسی علیحدہ ہے؟ تو اس نے کہا جی ہاں، وہ شیعہ بڑی لمبی آیت الکرسی ہے، اس میں 3 آیتیں ہیں. شیعہ جس کو آیت الکرسی کہتے ہیں وہ آیات الکرسی ہیں، 3 آیتیں ہیں اس کے اندر. اور اہل سنت جس کو آیت الکرسی کہتے ہیں وہ 1 آیت ہے. وہ یہ فرق ہے اس میں. آیت الکرسی جس میں عروۃ الوثقی بھی آیت الکرسی کے اندر ہی استعمال ہوا ہے، لیکن وہ آیت الکرسی جو 3 آیات پر مشتمل ہے. قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا واللہ سمیع علیم. یہ اسی آیت الکرسی کا. اس کے بعد جو تیسری آیت شروع ہوتی ہے اگلی آخری آیت الکرسی کی، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. اس آیہ کریمہ میں سرپرستی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے. ایک الہی سرپرستی، اللہ ولی الذین آمنوا، جو مومن ہیں، اہل ایمان ہیں، ان کا ولی اللہ ہے، ان کی سرپرستی اللہ کے پاس ہے، اللہ کے اختیار میں، یعنی ان کے اعتقاد میں اللہ ہمارا سرپرست ہے. مومنین کی آئیڈیالوجی میں، ایمانی تفکر میں، ایمانی زندگی میں، مومنانہ زندگی میں، زندگی کے تمام شعبوں کی سرپرستی اللہ کے پاس ہے. مومن کہتے ہی اسی کو ہیں کہ جو اپنی زندگی میں سرپرستی الہی تسلیم کرے. والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اور جو مومن نہیں ہیں، ایمانی آئیڈیالوجی نہیں رکھتے بلکہ کافرانہ آئیڈیالوجی رکھتے ہیں، جن کا تفکر، جن کا نظریہ
جن کی زندگی کی بنیاد کافرانہ ہے، کفر کی بنیاد پر ہے، نہ ایمان کی بنیاد پر، ان کے بھی اولیاء ہیں، سرپرست ہیں، ان کا وہ اللہ کو اپنا سرپرست نہیں مانتے، الہی سرپرستی کے قائل نہیں ہیں ولایت کے، وہ طاغوت کو اپنا سرپرست مانتے ہیں، ان کے سرپرست ہمیشہ طواغیت ہوں گے۔ یہ طاغوتوں کی ولایت میں، طاغوتوں کی سرپرستی میں، طاغوتوں کی حکومت میں، طاغوتوں کی گورنمنٹ میں ہمیشہ زندگی بسر کریں گے، نسل اندر نسل۔ یہ تقسیم ہے بہت واضح قرآن کریم کے اندر۔ جیسا میں نے اشارہ کیا تھا کہ دین شناسی کے اندر بہت سارے موضوعات کو اہمیت نہ دینے کی وجہ سے چھوڑ دیا گیا ہے۔ اب یہ آیات بہت بنیادی مطالب ذکر کر رہی ہیں، لیکن تفسیر دین میں ان کی طرف کوئی آتا نہیں ہے، ورد کر لیتے ہیں لیکن ان کی روح بیان نہیں ہوتی کہ دو سرپرستیاں ہیں، طاغوت کی اور الہی۔ اللہ کی ولایت اس کے مراتب ہیں، یا اس اللہ کا ایک نظام ہے ولایت کا، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ یہ ولایت الہی ہی کی تشریح ہے۔ انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی ہے، ورسولہ، اور اللہ کا رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ جو نماز میں حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے وہ تمہارا ولی ہے۔ بس یہ الہی ولایت ہے۔ سورہ بقرہ میں آیت الکرسی میں جسے کہا گیا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، مومنوں کی سرپرستی، اسی کی تشریح ہے یہ کہ اللہ ولی ہے، اور اللہ کی جانب سے یہی ولایت و سرپرستی رسول خدا کو دی گئی ہے، رسول اللہ کو دی گئی ہے، اور رسول اللہ کی جانشینی میں یہ سرپرستی اور ولایت اسے دی گئی ہے جو رکوع میں، نماز میں حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ اسی طرح جب سرپرستی دی گئی ہے تو اس سرپرستی کو کرنا کیا ہے ہم نے؟ مثلا سرپرست جب مان لیا، جو کافرانہ آئیڈیالوجی رکھتے ہیں انہوں نے طاغوت کو اپنا سرپرست مان لیا ہے، خوب اپنے سرپرست کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ جو طاغوت کی سرپرستی میں ہیں، طاغوت کی حاکمیت میں ہیں، تو طاغوت کی اطاعت کرتے ہیں، طاغوت کو فالو کرتے ہیں، طاغوت کے فرمان بردار ہیں۔ جو فرمان طاغوت دیتا ہے، جو قانون طاغوت بناتا ہے، جو آئین ان کے لیے بناتا ہے، جو دستور ان کے لیے بناتا ہے، وہ پورے طور پر اس کے پابند ہیں۔ جو ولایت طاغوت میں ہیں، طاغوت کے معصیت کار نہیں ہیں، طاغوتیت کے اطاعت گزار ہیں، وہ آئین طاغوت کا توڑتے نہیں ہیں۔ آپ نے کسی بھی طاغوتی ولایت میں آئے ہوئے شخص کو نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ طاغوت کا قانون توڑتا ہو، احترام کرتا ہے، ایک دوسرے کو یاد دہانی کراتے ہیں قانون کا احترام کرو۔ معصیت کہاں ہے؟ نافرمانی کہاں ہے؟ اللہ کے قوانین میں۔ جو ولایت خدا میں ہیں مومن، انہیں حکم ہے کہ اب جب کہ اللہ کی ولایت تمہیں نصیب ہے، میسر ہے، تو اس کے مقابلے میں، اس ولایت کے مقابلے میں تمہیں کرنا کیا ہے؟ تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ اطاعت۔ اطاعت تمہاری ذمہ داری ہے۔ عوام، جمہور، اسلامی جمہوریت اطاعت کا نام ہے۔ دین میں جمہوریت یعنی اطاعت۔ اطیعوا اللہ، یہ جمہور کو حکم ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، 3 سٹیپ کی ولایت ہے، 3 سٹیپ میں ہے یہ ولایت۔ اللہ کی ولایت ہے، اور اللہ کے رسول کی ولایت ہے، اور جو حالت نماز میں حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ انما ولی، ولایت کے 3 سٹیپ ہیں۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ یہ 3 سٹیپ کی ولایت، ادھر سے اطاعت ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر
منکم، اطاعت کرو. اب تمہارا رول، تمہارا کردار اطاعت ہے.